انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پلک جھپکتے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. اللهم ارزقني التفکر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنی ونظر فی عجائبی وعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر و تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 45 سے 54 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی آیات کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اس کو صحیح اس کا علم حاصل کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے. آمین ثم آمین. چلے تلاوت شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانبیاء آیت نمبر 45. کل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی وحی کے بنا پر، ولا یسمعو اور نہیں سنا کرتے بہرے، سم الدعاء اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کی بنا پر. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی جی میم، جی الحمدللہ میم آ رہی ہے. کلیئر ہے. ہاں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کی بنا پر. وحی کی بنا پر یعنی قرآن سنا کر تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، یہی میری ذمہ داری ہے اور یہی میرا منصب ہے. لیکن جن کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے، جن کے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور دل پر مہر لگا دیا ہے، تو ان پر اس قرآن کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے کہ میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور کس کے جو وحی میں بات آئی ہے اس کے ذریعے میں خبردار کر رہا ہوں. یعنی یہ میری خود کی باتیں نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس نے خود ہی گڑھ لیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں بالوحی، یعنی جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے وحی کرتا ہے، وحی کی کیا قسم ہے، یہ سب الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ وحی مطلق اور وحی غیر مطلق. یعنی مطلق نہیں، کیا تھا لفظ وہ، کہ مطلوع اور غیر مطلوع. یعنی کہ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی کیا ہے غیر مطلوع، کیا ہے کوئی بتائے گا؟ دو جو قسمیں ہیں، ایک تو قرآن مجید مطلوع جس کی وحی کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اور میم صحیح حدیث نا. جی بارک اللہ فی علمکم و صالح عملک. تو غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی کہ حدیث. تو سبحان اللہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یعنی بات بتاتے تھے وہ کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی، وہی بات. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن کی آیات، قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے ذریعے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خبردار کرتے تھے لوگوں کو. یہ نہیں کیا جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ شاعر ہے، کاہن ہے، یا یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، یا کہتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ آتا ہے اور وہ لکھوا اور وہ پھر کچھ کہتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے. تو یہاں جو ہے ان تمام باتوں کی نفی کی گئی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، لیکن نہیں سنا کرتے بہرے. یعنی دیکھیں بہرے کو اب سب نے کبھی نہ کبھی ایسے شخص سے یعنی سامنا ہوا ہی ہوگا جو یعنی بہرا ہوتا ہے، کہ جس کو سننے نہیں آتا، تو اس کو کتنا بھی اگر کہا جائے تو یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ فزیکلی یعنی ریئل میں وہ بہرا ہوتا ہے، اور پھر اس کو کتنا بھی بلایا جائے، پکارا جائے، کچھ بھی کہے کہ ارے دیکھو ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، تب بھی اس کو تو بیچارے کو تو آواز ہی نہیں آتی ہے نا، تو وہ تو سن ہی نہیں سکتا. اور ایک ہوتے ہیں حق سننے کے لیے بہرے، حق دیکھنے کے لیے آندھے اور حق کو سمجھنے کے لیے.
یعنی وہ گونگے بھی ہوتے، بہرے بھی ہوتے، بول نہیں سکتے، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس حق آتا ہے اور جب وہ سننا نہیں چاہتے اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے آنکھوں کو تاکہ حق دیکھے، کانوں کو تاکہ وہ حق سنے، زبان کو تاکہ وہ حق دیکھے، حق بات بیان کرے، لیکن جن چیزوں کو وہ انسان جب یعنی کوئی بھی وہ ہو، صرف یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر مومن بھی ہو، اگر وہ اسے حق حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام صلاحیتوں کو یعنی اس پر مہر لگا دیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ آندھے گونگے صم بکم عمی فہم لا یؤمنون، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے تو جو بہرے ہے تو وہ یعنی بہرے کو اگر پکارو بھی تو اذا ما ينذرون تو خبردار کرے بھی تو وہ جو ہے وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی بولنے والی کہ کیا انسان کہہ رہا ہے، کہ کس طرح بلا رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ یعنی کس طرح سے ہم لوگ اس آیت کو لیں گے کہ کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں معاملہ ہوتا کہ کوئی ہمیں حق کی طرف بلاتا ہے، کوئی حق کی بات بتاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے دین کی بات، حق کی بات بتاتا ہے اور ہم اسے سن کر انسنا کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی نازل کی ہے ہم سب کے لیے، اور دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کو ہدایت کے لیے ذریعہ بننے کے لیے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے میرے رب بھیج دے ان لوگوں میں، مبعوث کر دے، فیہم انہی میں سے، رسول ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک کہ جو یتلو تلاوت کرے تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور جو کتاب کی یعنی کہ قرآن کی تعلیم عطا کرے، والحکمہ اور سنت کی تعلیم عطا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ کرے۔ تو سبحان اللہ، ہم سب جو کام کر رہے ہیں نا یہاں جو اس کلاس میں ہو رہا ہے اور جس بھی کلاس میں ہوتا ہے قرآن کی کلاس میں، تو یہی کام ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے اسی کی طرح ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ ساری جو کلاسز ہوتی ہے نا قرآن کی، کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، پھر قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر حکمت یعنی کہ سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اور پھر تزکیہ، یعنی صرف یہ نہیں آیا ہے کہ یہ وحی جو آئی ہے تو صرف وہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، نہیں، اس کے ذریعے انذار کرنا ہے نا، خبردار کرنا ہے، اور پھر اس میں کیا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے، اپنا خود کا بھی تزکیہ اور دوسروں کا بھی اس کے ذریعے۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہاں ہم علم تو حاصل کر رہے، یہ بھی آتا ہے ہمیں، یہ بھی آتا ہے، سب آتا ہے، لیکن اگر ہم اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اپنی برائیوں کو نہیں نکالیں گے، اچھائیوں کو نہیں ڈالیں گے، تو پھر ان تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے دوسروں کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ تمام انبیاء کا مشن تھا، اور یہی جو ہے وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ہے نا، کہ یہاں جو بات آئی قل انما انذرکم بالوحی، کہ میں خبردار کرتا ہوں کس کے ذریعے؟ کہ وحی کے ذریعے، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، یہاں اہل مکہ سے خطاب ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں کتنے فکر ہے، اور ہم اپنے آخرت کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن میں جب آخرت کے بارے میں یہاں ڈرانے کی بات آئی ہے نا، انذرکم یعنی کس کے لیے ڈرانا؟ کہ جو ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ خسارے میں رہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے، تو ان کا نقصان ہوگا۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ قرآن میں جب آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے، برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے، تو کیا واقعی ہم ڈرتے ہیں یا بہرے ہو کر رہتے ہیں، کہ بہرے کی طرح سن کر آگے گزر جاتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں توبہ استغفار نہیں کرتے۔ دیکھیے جب تک ہم لوگ جو بھی آیات قرآن کی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے، اس پر اپنا ریئیکشن نہیں شو کریں گے نا، تو چاہے تو 100 یعنی 30 میں سے آپ 30 مارکس بھی لیں گے نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن کہ ہاں بتاؤ کتنے مارکس لیے تھے، نہیں،
اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے عمل اس کے مطابق تھے یا نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ہم کتنا کس طرح سے ادا کرتے تھے، کتنے احسان کے ساتھ ادا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے حقوق کتنے احسن طریقے سے ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی خبردار کرنے والی جتنی بھی آیت آتی ہے نا ڈراوے، تو اسے واقعی ڈرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والا بنائے، اور اپنے گناہوں کی سے توبہ کرنے والا بنائے اور اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 46، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور البتہ اگر چھو جائے ان کو، نفحتن، ایک جھونکا، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ہی ظالم۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا بات سمجھا رہے کہ یعنی یہ بھی جو ہے وہ پچھلی آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے، کہ وہ مجرم جن کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جاتا تھا، وہ جو تھے وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ بہرے کی طرح، کہ سنا انسنا کر دیتے تھے، ہے نا، سمعنا وعصینا، کیا کرتے تھے، سمعنا وعصینا، یعنی سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے نا، سمعنا واطعنا، ہمیں کیا کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہاں جو ہے یعنی وہی آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ تو وہ بہرے کی طرح سنا اور انسنا کر دیتے تھے، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسے لوگ جب عذاب کو آتا دیکھیں گے اور صرف اس کی ادنا سی جھلک بھی دیکھیں گے نا، صرف جھلک اس کی، تھوڑا سا جھونکا اس کا، عذاب کا جھونکا، ایسا نہیں کہ عذاب پورا آ گیا ان کے اوپر، نہیں، بس عذاب کو آتا دیکھیں گے، عذاب کا ایک جھونکا دیکھیں گے، تو جو ان کو چھو جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ یعنی ایسا نہیں کہ وہ عذاب ان کے اوپر ایک دم سے آ گیا اور پھر وہ یہ کہہ رہے کہ ہاں یعنی یہ جو بات آئی نا عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو پھر وہ کہنے لگیں گے کہ البتہ ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ اس وقت نہیں کہ جب وہ عذاب میں پڑ جائیں گے یا عذاب ان پر آ جائیں گا، بلکہ یہ یہاں جو آیا نا نفحتن، یعنی کہ اس کا جھونکا، یعنی کیا اس کی گرماہٹ، اس کی بو، اس کا یعنی اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، جب کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں تو جب ہم لوگ کچھ پکاتے ہیں تو بچے جلدی سے یعنی اس کی خوشبو سن کر، اروما جو رہتا ہے تو اس کو سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ ہاں آج کچھ اچھی چیز بنی ہے، یا کبھی کبھی باہر سے کوئی آنے والا رہتا ہے تو اس کو ہی وہ خوشبو آنے لگتی ہے نا، اچھی کھانے کی خوشبو، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح یہ جو ہے وہ جہاں یعنی یہ جو مجرم ہے، جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ڈراوے آتے ہیں، جو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو خبردار کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو ہوا بس اس کا جھونکا ہی بس چھو جائے گا تو وہ جو ہے وہ فوراً سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اس پر افسوس کریں گے، یعنی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ یعنی ہم ہی ظالم تھے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ تو دیکھیں، اور ان کی جو آنکھ ہے وہ اسی وقت کھل جائیں گی، اور ساری ان کی جو غفلت ہے نا، جو زندگی غفلت میں گزاری ہے، کہ جو گناہ کرتے رہے اور آرام کرتے رہے اور نیکیوں میں بھاگ دوڑ نہیں کیے، تو ساری ان کی غفلت جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے وہ افسوس کرنے لگیں گے۔ تو دیکھیں اس سے ہی ملتی جلتی آیت ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد ہے وہ آیت؟ اگر ترجمہ بھی یاد ہے تو بتائیے۔ یہی سیم بات آئی تھی، قولو یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور یہی ان کی پکار تھی بار بار کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہم ہی گنہگار تھے، ہم نے ہی کوتاہی کی نیکی کرنے میں، ہم نے ہی گناہ کیے۔ یہاں تو دنیا میں تو بہت ہر کوئی دیکھے یہ کرتا ہے، جب تک آپ سوچیے ہم یہ کمپلیٹ کرتے کہ انسان جو ہے وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں نا، آج ہم لوگ کوئی بھی نیکی کے کام میں پیچھے رہنے کے لیے کہ نہیں گھر میں بہت کام ہے تو نہیں ہم اٹینڈ کر سکتے قرآن کلاس، یا کوئی فلا نیکی نہیں کر سکتے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، یا ہمارے ہسبینڈ منع کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہم لوگوں کو نا بہانے بنا کر سیٹسفائی کر سکتے، لیکن وہاں جب جھونکا ہی آئے گا نا کہ ایک ہلکا سا
تو اس میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کا، یعنی سارے جتنے جھوٹے عذر ہیں نا جو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو قرآن کلاس نہیں جوائن ہوتے، ہم سب کے لیے بھی، سب کے لیے جو ہم لوگ میم نیکیوں کے پیچھے میم ہوتے ہیں نا. آیت نمبر 14 میم آیت میں نمبر ہے 13 پیچھے، قالوا یا 14 ویلنا 14 انا میں. كنا ظالمين. کوئی ایک بتائے گا اور اچھی طرح سے ترجمہ ہی پڑھیے. ہاں جی سورہ بتائیے کیا تھا. العراف نمبر 14. ہاں انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہم ظالم. جی، اور اس سے پہلے والی بھی پڑھیے. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يرقدون. کیا کہا گیا تھا؟ یعنی عذاب دیکھ کر انہوں نے، ہاں وہ اس سے دوڑتے تھے. نہ دوڑو اور لوٹ آؤ طرف اس کے جو آرام دیے گئے تم اس میں اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم پوچھے جاؤ. انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم پر، بے شک تھے ہم ظالم. جی دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جب وہ عذاب کو آتا دیکھیں گے نا، تبھی وہاں بھی یہی بات آئی تھی کہ عذاب آ نہیں گیا، بس وہ محسوس کریں گے کہ عذاب آ رہا ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ اپنے جیسے اس کو محسوس کریں گے تو وہ یرقدون کا لفظ آیا تھا، جو گھوڑے کو ایڑ لگاتے نا تاکہ وہ اور تیز بھاگے، تو اس طرح سے وہ بھاگیں گے. اور کہاں سے بھاگیں گے؟ اپنے ہی گھروں سے، اپنے ہی محلات سے، اپنی ہی عیش و عشرت جو اللہ تعالیٰ نے دیے انہی چیزوں سے بھاگیں گے. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ نہیں بھاگو، اور اپنی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی نا نعمت عیش و عشرت، اس میں ہی رہو تاکہ لوگ تم سے سوال کریں. تو سبحان اللہ، دیکھیں وہاں بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ یا ویلنا انا کننا ظالمین وہ کہتے تھے، اور یہاں بھی وہی بات آئی ہے. تو دیکھیں ہم لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہے، آرام کا بستر ہے، چین سکون راحت ہے نا، تو یہ نہیں کہ بس آرام سے رہے، بلکہ اس پر آرام کر کے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، ہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے بارے میں پوچھا جائے. اگر ہم اپنے آرام دہ بستروں میں یعنی آرام سے رہے، اپنے گھروں میں رہے اور بالکل بھی محنت نہیں کرے اس کے لیے، دین کے لیے اپنا جان اپنا مال خرچ نہیں کرے، قربان نہیں کرے اپنے آرام کو، تو اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے، جیسے پیچھے گزر چکا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے، چاہے پھر وہ اپنا وقت ہو، اپنا آرام ہو، اپنا مال ہو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صلاحیتیں دی ہے ان تمام چیزوں کو. اور دیکھیں ظلم کی بار بار بات آتی ہے، تو ظلم کے لیے 3 باتیں یاد ہے، کون بتائیں گا جلدی سے؟ ظلم جلدی سے 3 بات جو ہے وہ کس کس کے بارے میں ظلم؟ میم اللہ تعالیٰ پر ظلم، اور اللہ کے بندوں پر ظلم، اللہ اور خود کی نفس پر خود ظلم. کی نفس پر ظلم. بارک اللہ فی علمکم وصالح اعمالکم. تو ہمیں ان تمام ظلم سے بچنا ہے. سب سے پہلے اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا، یعنی کہ گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ پر ظلم کرنا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کرنا، شریک کرنا دوسرے کو، اور لوگوں پر ظلم. تو اللہ تعالیٰ ان تمام ظلم سے، یعنی تمام گناہوں سے ہم سب کو مرتے دم تک محفوظ رکھے، اور ہم سب کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو ان تمام ظلموں سے محفوظ رکھے. چلے تو یہ آج سمجھ میں آ گئی نا. وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم تھے. وَنَدَعُ اور ہم رکھ دیں گے الموازین پہلو کو، ترازو کو، قسط انصاف کے ساتھ، لیوم القیامہ قیامت کے دن. فلا تظلموا تو نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی شخص پر کچھ بھی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور اگرچہ ہوا برابر حبتن ایک دانے کے، من خردل رائی کے، آتینا بہا ہم لے آئیں گے اس کو، وقفا اور کافی ہے، بنا حاسبین ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہے. تو دیکھیں اس میں کیا بات آئی ہے کہ اس میں پھر جو ہے وہ قیامت کا منظر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہاں جو بات آئی ہے نا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ کہ ہم رکھ دیں گے موازین، یعنی کہ اس کی موازین یعنی کہ ترازو، پڑھلوں کو. حالانکہ ترازو صرف ایک ہی رہیں گے، مگر اس میں تمام لوگوں کے، سارے لوگوں کے جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے. تو موازین ہے نا، وزن سے ہے کہ جس میں تولا جائے گا نیکیوں کو اور برائیوں کو، نیک اعمال کو برے اعمال کو تولے جائیں گے. اور وہ کس طرح سے تولا جائیں گا؟ بالقسط،
اور قیامت کے دن یہ جو ہوگا وہ تولا جائے گا سب کے اعمال کو، اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ پورے انصاف کے ساتھ، فلا تظلموا نفس، اور کسی پر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، بالکل بھی کچھ بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کا یعنی ہے، اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے، یہاں جو آگے بات آئی نا کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ، اگر ہو برابر ایک دانے کے رائی کے، آتینا بہا، یعنی کہ رائی کے دانے برابر بھی کسی نے کچھ ظلم کیا ہوگا، اگر کسی نے رائی کے دانے برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے کھول کر سامنے رکھ دیں گا، اور ظالم کے نیک اعمال سے مظلوم کو بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی، یعنی یہ رائی کا دانہ جو ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بالکل منو سا، تو اتنی چھوٹی سی بھی نیکی رہیں گی نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ پڑلے میں نہیں ڈالا جائے گا یا اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ رائی کے دانے برابر بھی کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن کریں گے، اس کو بھی جو ہے وہ ان کے بھی نیک اعمال کو، یعنی وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی گھٹایا نہیں جائے گا اور پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور کسی نے اگر چھوٹا سا، اتنا ہی چھوٹا اگر کسی نے گناہ بھی کیا رہے گا، برائی بھی کی رہیں گی تو اس کو بھی پورا یعنی ناپا جائے گا۔ اور دیکھیے سورہ لقمان میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اگر تم چپ کر اندھیرے میں اور کہیں بھی تھوڑا سا بھی کوئی ظلم کرو، کوئی بھی گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیات ہے، سبحان اللہ، کہ یعنی یہ جو ما حاذل کتاب، وہ سورہ کہف میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ جس میں آتا ہے کہ ما حاذل کتاب، یعنی جب کتاب لائی جائیں گی تو وہ انسان کہیں گا اس میں ہر چیز یعنی لکھی ہوئی ہوں گی، جو بھی اپنی نیکیاں چھوٹی سے چھوٹی، چاہے وہ رائی کے دانے برابر، وہ بھی لکھی ہوں گی، اور بڑے سے بڑے کوئی بھی گناہ ہوں گے وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ تو اس میں آتا ہے کہ ما حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی بھی چیز کوئی بھی نہیں چھوڑی۔ تو یعنی کہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ ثوابہ جو ہے نا، یعنی ثوابہ یعنی جو کا انڈا، جس کو لیک کہتے ہیں، لیک نظر آتی ہے، کتنی چھوٹی سی رہتی ہے لیک جو بالوں میں رہتی ہے، جو کا انڈا، تو اس کے برابر بھی اگر کسی کی عمل ہوگا نا تو وہ بھی جو ہے وہ بھی تولا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ہم لوگ تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آج جو ہے وہ یعنی سائنس نے ترقی کی ہے، اور یہ سب جو ہے کہ ایک پیپر کا وزن کیا جائے اور پھر اس کے اوپر ایک ڈاٹ کر کے پھر اس کا وزن کیا جائے تو وہ بھی اس میں ایسے ڈیڈکٹ کرتا ہے، یعنی وہ بھی اس کو بتاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کوئی بھی نیکی، یعنی جب دنیا والوں نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا نا تو اس نے ایسے ایسے آلات بنائے کہ جس میں ایک ڈاٹ کا بھی وزن کیا جاتا ہے، تو پھر سوچئے اللہ تعالیٰ کا موازین، وہ امیجن کیجئے صرف کہ کیسا ہوگا، وہ ترازو کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ جس میں اتنی چھوٹی بات ایک ڈاٹ کے جتنی بھی رہیں گی تو وہ بھی ثوابہ جو ہے وہ یعنی جو کا انڈا، تو اتنی برابر بھی نیکی ہوں گی تو وہ بھی تولی جائیں گی، اور اتنی ہی اگر بدی ہوں گی تو وہ بھی تولی جائیں گی۔ اور ہم سب جانتے کہ نیکی اور بدی کس طرح سے تولی جائیں گی، کہ انسانوں کو جو ہے وہ اجسام جو کرنے والے نا ان کو تولا جائے گا، ہے نا، اور جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا اس کا وزن ہوگا۔ پھر وہ یاد کیجئے عبداللہ ابن مسعود کہ جو دبلے پتلے تھے، جن کی ٹخنے دیکھ کر لوگ ہنس رہے تھے کہ اتنی پتلی جو ہے وہ ان کی یہ تھے ٹخنے تھے، پنڈلیاں میم، پنڈلیاں۔ پنڈلیاں، ہاں جزاک اللہ خیر، پنڈلیاں۔ تو سبحان اللہ، تو لوگ ہنس رہے تھے صحابہ کرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ترازو میں جو ہے وہ کتنا ان کا وزن ہوگا، اور ایک شخص جو بہت موٹا تازہ ہوگا تو اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر نہیں ہوگا، تو وہ کون سا وزن ہوگا وہ انسان کا؟ ایمان کا وزن، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کا وزن ہوگا، سبحان اللہ۔ تو انسانوں کو تولا جائے گا، پھر جس میں یہ ریکارڈ لکھا جا رہا ہے نا، یہ جو اپنے جو فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، سب لکھتے جا رہے، جو بھی ہم عمل کر رہے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک جو بھی عمل کر رہے سب لکھتے جا رہے،
وہ نہیں چکتے کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, ہر چیز لکھ رہے ہیں, تو وہ رجسٹر تو لے جائیں گے. اور پھر اعمال کو جو ہے وہ جسم دیا جائے گا اور پھر وہ تولا جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ, کہ قرآن مجید جو ہے وہ خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا, جو اور پھر اسی طرح جو ہے جو نیک اعمال ہے اس کا بھی وزن ہوگا, اور پھر وہ بھی خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا. یہ سارے بارے میں ہم حدیث وغیرہ پہلے ساری کچھ پڑھ چکے. اور پھر جو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے تو وہ جو ہے وہ بادلوں اور پرندوں کی جھنڈ میں آئیں گے اور پھر ان کا وزن ہوگا. سبحان اللہ. تو تمام اعمال جو ہے ان کو جسم دیا جائے گا, یعنی ایک جسم یعنی ایک سالڈ چیز بنائی جائیں گی اور پھر اس کو تولا جائے گا. تو یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کس طرح سے تولا جائے گا؟ ویسے پہلے بھی سب ہو چکا ہے الحمدللہ, بس یہ یاد دہانی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کے کام کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہے حساب لگانے کے لیے, یعنی اکیلے ہی ہم کافی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہو اور یہ ہو. اور یہ جو میزان میں جو رکھا جا رہا ہے نا, یہ سارے اعمال چھوٹے سے چھوٹے سب رکھے جا رہے, جو بھی اپنے سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, یا اللہ اکبر کہے, یا جو بھی عمل کیے خوش اخلاقی کیے, تو سب کچھ تولا جائیں گا آپ کے سامنے. تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ کس کی زیادہ نیکی کس کی کم, لیکن وہ دکھانے کے لیے, سب لوگوں کو ایک تو سامنے لانے کے لیے اور حجت قائم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہی کافی تھے, لیکن یہ سب کیوں گواہیاں قائم کی جائیں گی, اور یہ سب کیوں؟ تاکہ یعنی انصاف کے ساتھ, یعنی سب کو پتا چلے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ. یعنی کوئی اگر جہنم میں جا رہا ہے اپنے نیک اعمال کی کمی کی وجہ سے, تو وہ بھی دیکھ لے کہ اس نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا, اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. اور پھر دیکھیے سبحان اللہ, یہ ہم لوگوں کا پچھلے بھی اس میں ہو چکا تھا کہ جس میں جو ہے وہ جو بھاری جو اعمال ہے نا, اس کی بات کی گئی ہے قرآن میں, ہے نا. تو سبحان اللہ بحمدی, یعنی جو کلام, فرسٹ پیج لائیے, فرسٹ پیج, ہاں جی, جزاک اللہ خیر. قیامت کے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے, اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے. اور پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 8 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ. اور پھر حدیث کی روشنی میں کچھ وزنی اعمال ہے, وہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن, دو کلمے ایسے جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوں گے, اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم, پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ, اور پاکی بیان کرتا ہوں نہایت عظیم اللہ تعالیٰ کی. یہ بخاری کی حدیث ہے 6682 اور مسلم کی حدیث ہے 2694. جی آگے کی جو یہ ہے وہ سب آپ پڑھیے, آگے کی جو یہ جو آیات ہے. جی یہ ہے نا, مطلب جو میزان میں بھاری ہوگے وہ عمل کے لا الہ الا اللہ, یہی نا میم؟ جی جی جی, یہی جو لکھا ہوا ہے وہ. جی, قرآن مجید کی تلاوت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ, دین اہل و عیال لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, دین درود شریف, استغفار, اہل و عیال پر خرچ کرنا, حسن اخلاق, طالب علم کی سیاہی یعنی کہ انک, شہید کا خون, اللہ کے خوف سے رونا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور تمام نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے, جتنا جس کا اخلاص ہوگا اتنا وہ عمل یا عبادت بھاری ہوگی. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. یہ پہلے بھی اپنی ساری باتیں ہو گئی, ایک بار پھر سے ریوائز ہوا, یاد دہانی ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ وحدنی لاحسن الاخلاق لا یہدنی لاحسن الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق اچھے کر دے, کیونکہ اچھے اخلاق جو وزن میں سب سے بھاری جو عمل ہے نا, وہ اچھا اخلاق ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، اور ابھی جو تمام باتیں ہم لوگوں نے سنے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات ان کلمات کا ذکر کرنے والا بنائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. چلے آگے چلتے ہیں. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، فرقان و دیا اور روشنی، و ذکر للمتقین، اور ذکر نصیحت متقی لوگوں کے لیے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب یعنی کون سی کتاب دی؟ تورات عطا فرمائی. اور اس کی تورات کی جو ہے وہ صفات اس میں بیان کی گئی ہے. اس کی جو سب سے پہلی صفات ہے وہ کیا ہے؟ فرقان، یعنی یہ کتاب فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، اور صحیح اور غلط میں، اور نیکی اور بدی میں، حلال اور حرام میں جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے. اور یہ جو ہے وہ صفات ہے کس کی؟ فرقان جو ہے وہ کس کی صفات ہے؟ قرآن مجید کی بھی صفت یہ آئی ہے نا. قرآن جی مجید کی. جی، سبحان اللہ. قرآن مجید کی بھی یہ صفات ہے کہ وہ فرقان ہے. اور سبحان اللہ، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ جب سے ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہوئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کوشش کرتے کہ اس کے مطابق عمل کریں، ہے نا، کہ حق اور باطل کا ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرنے لگتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اپنے اندر سے ہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسا، جو اگر ہو بھی گیا کبھی غلطی تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں یہ تو غلط ہے نا، اور یہ جو حق ہے اور یہ باطل ہے. تو سبحان اللہ، قرآن مجید کی بھی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ جو ہے وہ فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے. جو کہ تورات کی یہاں صفات بتائی گئی ہے، اور وہ دیا یعنی کہ روشنی ہے، یعنی یہ روشن کرنے والی ہے، یعنی کہ ماحول کو روشن کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی بھی صفت ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے نا. سبحان اللہ، کہ اپنے اندر کو نورانی کرتا ہے، اپنے دل کو نورانی کرتا ہے. تو ظاہر اور باطن دونوں میں بھی جو ہے وہ نور ہے، اور اس کے ذریعے ہم لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور تیسری صفات جو آئی ہے تورات کی وہ کیا ہے؟ ذکر، یعنی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ تورات ان کے لیے ریمائنڈر ہے. تو سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن میں بہت سی ایسی آیت ہو چکی کہ جس میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ یہ جو قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر کے متقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس میں نصیحت ہے. اس قرآن میں جو ہے وہ نصیحت ہے. سبحان اللہ. تو اور آگے جو بات آئی ہے وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں جو ہے وہ نصیحت ہے. تو قرآن کا بھی یہی آتا ہے نا. ہم لوگ سورہ البقرہ میں ہی اسٹارٹنگ میں ہی پڑھ چکے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ قرآن جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے. تو اسی طرح تورات کے بارے میں بھی یہی بات آئی ہے. اور پھر مزید یہاں متقین کی پھر صفات بتائی گئی ہے کہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں. چلے، اور متقی لوگوں کے بارے میں صفات جو ہے وہ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا. کسی کو یاد ہے کوئی صفات متقی لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے نا. جی، سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ایمان ومما ایمان رزقناہم کی بات اور ہے، ينفقون. ایمان لاتے ہیں. غیبی جو باتوں اللہ پر تعالیٰ ایمان، نے زکوٰۃ دیا ادا ہے کرتے ہم ہیں. وہ خرچ نماز کرتے قائم ہیں. رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے بالکل. ہیں. جی، تو سبحان اللہ، ایسی بہت سی صفات جو ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں متقین کے بارے میں. اب یہاں جو صفات آئی ہے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ یہ اپنے اندر پیدا ہو، ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے یہ جو یہ جو بات آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلی صفات کیا ہے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب کہ وہ لوگ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں
جو یخشونا جو ڈرتے ہیں. اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کسی کی عظمت کو جانتے ہوئے اس سے ڈرنا. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کو جانتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو یخشون ربہم بالغیب، یعنی جو تنہائی میں غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے، یعنی اکیلے بھی ہوتے، یعنی وہ کہیں بھی ہو، سب کے سامنے ہو یا اکیلے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اور تب بھی جو ہے وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے. ایسے نہیں کہ سب کے سامنے ہے تو وہ بہت اچھے، ہاں سب کہتے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، اور جب پیچھے اپنے گھروں میں ہوتے تو پھر وہاں جو ہے وہ لیگ پولنگ ہو رہی، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، یا چلے گانے سنے جا رہے، یا فلمیں دیکھی جا رہی ہے. تو یہ یکشونا ربہم بالغیب تو نہیں ہے نا. یہ تو چلے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ قرآن کا حق تو ادا کرے، قرآن سیکھنے اور سمجھ حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا انسان، لیکن قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے، تعلیم حاصل کر رہے، لیکن اپنے ہی گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنے ہی شوہر کے حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ تو یکشونا بربہم نہیں ہوا نا، کہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے، اور غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ تمام برائیوں کو چھوڑنے والے بنے. یعنی سب کے سامنے بھی وہی ہو اور پیچھے بھی وہی ہو. ایسے نہیں کہ سب کے سامنے تو بہت اچھا بن کے دکھا رہے اور پیچھے جو ہے وہ شیطان کے بھائی بن رہے، ہے نا، فضول خرچی کر رہے. فضول خرچی کرنے والے کو کیا کہا گیا؟ شیطان کے بھائی. تو یعنی سب کے سامنے، یعنی آگے بھی کسی کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے، اور پیچھے بھی ہے تب بھی گناہوں سے بچتے. تو اور جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یعنی یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. یخشون ربہم بالغیب، یعنی جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں فوراً سے احساس ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں. اور جو لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی حق جیسے کہ ادا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. تو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کا حق ادا، ہم آپ کی قدر کر سکے جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اور تقوی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والا بنائے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے، اکیلے میں ہے عبادت کر، یہ نہیں جب باہر جائیں گے تو بہت لمبے لمبے سجدے کرے، بہت اچھے سے یہ کر رہے، نیکی کے اعمال کر رہے، جب اپنے گھر میں ہے تو فٹافٹ نماز پڑھ رہے. یہ نہیں. یکشونا بالغیب، اکیلے میں ہو تب بھی ہمارا وہی حال ہو جو سب کے سامنے ہے. تو یہ ہے یکشونا ربہم بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جو ہے وہ رب سے ڈرتے ہیں. جو لوگ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا بھی حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حق تو ادا کر نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے بھی حقوق جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے یعنی یعنی ہم لوگوں کو کوئی پوچھ نہ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس نے تو ہمارا حق ادا ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. اور پھر دوسری ان کی صفات کیا ہے؟ وَهُم مِّن سَاعَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ جو ہے اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یعنی متقین وہ ہوتے ہیں جو قیامت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، حساب دینے سے ڈرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دل میں ہمارے ڈر ہو، ہے نا، کیونکہ جب اپنے دل میں یہ ڈر آئے گا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، تب ہی انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. ورنہ وہ کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے نہیں ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں. ہاں جب قیامت آئیں گی تو دیکھا جائے گا، اس کا یقین ہی نہیں. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھیں وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہوتے. یعنی قیامت سے ڈرنے والے، یعنی قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈرنے والے. کیا حساب کتاب ہونے والا ہے. اور نیک اعمال صرف ایسے نہیں کہ بس ہاں یہ نیکی کر، نہیں، اس میں اخلاص کتنا ہے. اور وہ جو وزن بھی ہوگا نا، وہ ایسا نہیں کہ کس نے کتنی زیادہ نیکیاں کی ہے،
کتنا زیادہ پڑھا ہے، کتنا زیادہ خرچ کیا، اس کا اخلاص کتنا تھا، اخلاص، نیت کیسی تھی، اس کے حالات کیسے تھے، اور اس کے باوجود وہ اگر نیکی کرے نا تو اس کا زیادہ وزن ہوگا. نیت کیا ہے اور پھر کتنا ہے اس کے پاس، اس حساب سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہم نے تو اتنا خرچ کیے نا تو بہت ہو گیا. ابھی دیکھیں ہم لوگ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گے تھوڑے سے، ایک دو ہی، زیادہ تو اپنے پاس وقت نہیں رہتا ہے، مگر آپ لوگ بھی مطالعہ کرتے رہیے صحابہ کرام کا، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھیے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، یعنی جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو ایسے ڈرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے. سورہ نازیات میں نا یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور وہ جو ڈرتا ہو، خافا ڈرتا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان لوگوں کے لیے جنت المأویٰ ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کیا کرنا ہے، یہاں آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو پتا چلا، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. یہ نہیں کہ جو دل میں آیا وہ کر رہا ہے، اپنے دل میں آ رہا ہے یہ خریدو وہ خریدو، یہ کرو وہ کرو، یہ باتیں کرو وہ باتیں کرو، یہ دیکھو وہ دیکھو، تو وہی کرتا جائے گا. تو وہ تو کہاں، پھر وہ تو متقی نہیں ہوا، وہ تو پھر قیامت سے ڈرنے والا نہیں ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ سے یخشون ربہم بالغیب تو نہیں ہوا، جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے خواہشات نفس کے شر سے بچائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. اور ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کہ نہیں خیالات آتے ہی نہیں اور نفس اپنا ابھارتا ہی نہیں. نفس ہمارا تو ابھارتے رہتا ہے، مگر اس کو کنٹرول میں کرنا ہے نا، روکے رکھنا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اور دیکھیں یہ جو ہے قیامت کے دن ڈرنے کے بارے میں، اس کی تفسیر میں حدیث آتی ہے، حدیث نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں اور ایک قدم جنت کے باہر ہو تب بھی مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. دیکھیں سبحان اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے کہ جو اتنے متقی پرہیزگار تھے، جنہوں نے اپنی جب وہ امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، تو جو حال تھا ان کا، کہ جس طرح سے، اور اس سے پہلے بھی سبحان اللہ، جس طرح سے دین کی مدد کی، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب وہ خلیفہ بنے تو جس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اس کے باوجود وہ فرما رہے کہ میرا اگر ایک قدم جنت میں اور ایک قدم جنت کے باہر ہو تب بھی مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، جنت سے محروم ہو جاؤں. تو اتنے متقی ہو کر ڈرتے تھے. تو یہ ہے یخشون ربہم بالغیب وہم من ساعۃ مشفقون، یہ ہوتے متقین. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہم لوگ قرآن پڑھتے یہ پڑھتے ہیں نا تو ہو گئے متقین، اور چاہے کچھ کرے یا نہیں کرے. اور ہم لوگ سمجھتے کہ پھر ہاں ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، دعا تو کرتے ہیں پھر فردوس کی، مگر عمل ہم لوگوں کے اتنے ہیں، اتنا تقویٰ ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم لوگ کو، اللہم آت نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو تقویٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں ڈال دیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی. اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈرتے تھے کہ جب جنت کی بشارت، جنہیں کہ جنت کی بشارت میں دی گئی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن تو سب سے آخر میں مجھ سے جنت میں ملے گا. جب ایسی کچھ بات ہو رہی تھی تو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبد الرحمن تو سب سے آخر میں مجھ سے جنت میں ملے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ فرمانے لگے تیرے مال کی کثرت نے تجھے روکے رکھا، یعنی مال کا حساب کتاب اتنا لمبا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہاں تو حساب کتاب ہوگا، اور جتنا جس کے پاس زیادہ مال ہوگا اس کا حساب اتنا ہی لمبا ہوگا. اسی لیے تو آتا ہے نا حدیث میں کہ جو مفلس ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، امیر لوگوں کے 500 سال پہلے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا حساب کتاب مال کا حساب ان کا یعنی مال کے حساب کی وجہ سے فرما مال کی کثرت نے تجھے روکے رکھا تو مال کا حساب کتاب یعنی اتنا لمبا ہوگا. تو یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک بار جب ان کا قافلہ آیا یعنی باہر سے دوسرے ملک سے جب وہ مدینہ میں آیا تو ان کا قافلہ اتنا بڑا تھا جس پر یعنی اتنے اونٹ تھے اور تمام اونٹوں پر جو ہے وہ مال لدا ہوا تھا, ان کا سامان لدا ہوا تھا. تو سبحان اللہ اتنا بڑا تھا وہ قافلہ کہ اس کا ایک اونٹ جو تھا وہ مدینہ کے ایک کنارے پر اور آخری جو اونٹ تھا وہ مدینہ شہر کے باہر. اتنے یعنی یہ اونٹ تھے اور اتنا ساز و سامان کا وہ بزنس مین تھے نا. تو سبحان اللہ, تو انہوں نے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیا اس ڈر سے کہ حساب کتاب آسان ہو اور کہیں مشکل نہ ہو جائے. تو ہم لوگ دیکھو تھوڑا تھوڑا سا دیکھ کر نا بہت خوش ہوتے کہ ہاں ہم نے اتنا دیے. تو اللہ ہم سب کے بھی دلوں میں ایسی تقوی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہر کام اخلاص اور احسان کے ساتھ کرنے والا بنائے اور سب کے حقوق جو ہے نا وہ ادا کرنے والا بنائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنے گھنٹے پڑھنے بیٹھتے ہیں اور کتنے ایگزام میں مارکس لیتے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم لوگوں سے سوال نہیں کریں گے قیامت کے دن, ہے نا, اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. پھر وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ لوگوں یعنی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اٹھ کر کوئی کہے اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے ہی شوہر ہو اور وہ اللہ نہ کرے کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو ہمارا حق ادا نہیں کی, یا ہمارے بچے ہو. تو ہمیں دنیا میں ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم سب کے حقوق ادا کر رہے کہ بس پڑھنے میں ہی لگے ہوئے, یعنی علم کو حاصل کر کے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے, یعنی یہ سب ہم لوگوں کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ پڑھنے لگے تو بس پڑھنے میں ہی لگے, باقی ساری ذمہ داریاں گھر کے کام رکھے ہوئے ہیں وہ شوہر کر رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں. یعنی جب ہم لوگ قرآن پڑھنے لگے تو ہمارے اخلاق جو ہے وہ اچھے ہوئے یا اور بگڑ گئے, یعنی ہمارے اندر نرمی آئی یا سختی آئی, ہم لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے یا شر کا باعث بنے, ہم لوگوں کو قرآن کے قریب کر رہے, دین کے قریب کر رہے کہ ان کو اور متنفر کر رہے کہ یہ کہاں قرآن کی کلاس جوائن کیے, یہ تو کچھ کام کے ہی نہیں رہے, یا یہ تو ایسے ہی ہو گئے. تو ایسی یعنی ہم اپنے اخلاق سے جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو قرآن کی طرف لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ یعنی ہمارے یعنی لوگ اپنے سامنے یا اپنے پیچھے جو ہے وہ برے نام سے یاد کریں یا اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ اور پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور رمضان کی روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو اللہم اجرنا منہم, ہے نا. تو یہ نہیں کہ پڑھتے ہیں تو بس اور ڈوز جما رہے کہ ہاں ہم تو جانتے ہیں اور ان سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے, اگر وہ کچھ غلط کر رہے تو ابھی تو ان کو علم نہیں ہے تو اپنے علم کا ڈھوس جما رہے, ان کو پیار سے سمجھانے اور ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان کو سنا رہے ہیں کہ ہاں یہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے, بہت پیار سے اور بہت اخلاق کے ساتھ, یعنی ان کو لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور یعنی اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کے قریب کرنا ہے. اپنے دلوں میں اتنی نرمی ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے اس فرق کو کہ ہاں واقعی یہ اس کے اندر اچھا بدلاؤ آیا ہے. یہ نہیں کہ وہ اور جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے یا قرآن سے دور ہو جائے کہ یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو دیکھو اس کے کیا اخلاق ہوئے. یہ جب وہ حکم دے آپ کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اور آپ کا ایگزام بھی ہو تو سب چھوڑ کر آپ پہلے ان کی اطاعت کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ سب سے پہلے تو ہم اپنی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہے نا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا جو اپنا اسائنمنٹ ہے وہ کیا ہے, سب یہ یاد رکھیے. لاسٹ ٹائم جو اسائنمنٹ دیے تھے کل جو ہم نے آپ کو پوچھے تھے تو بہت لوگوں نے اس میں ڈنڈی مارے ہوں گے شاید, اور آگے آئیں گے آپ لوگوں کی 30 پارے میں ویل للمطففین, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچا. آپ کی بات نہیں کر رہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور ہم سب کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ڈنڈی مارنے سے بچا. جب جو بات کہی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے.
تو آج کا یہ اسائنمنٹ آپ لوگ یاد رکھیں گے تو ہم دیتے ہیں، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہوگا. 2-4 لوگ کرتے اور باقی لوگ جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں باتوں کی. تو یہاں کوئی فالتو بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہی ہے جو بھی ایک بات. ورنہ کیا ہے، ہم لوگ جلدی جلدی گزر جائیں گے ساری آیت پڑھ کر اور کچھ اپنے اندر چینج نہیں آئے گا. کیا فائدہ میم پھر آپ وہ؟ نے کون سی اسائنمنٹ بولے؟ کون سی اسائنمنٹ بولے آپ نے؟ نہیں وہ تو پہلے ابھی تو دیے نا ہم نے. وہ تو کل جو ہم پوچھ رہے تھے نا کہ کس نے غور و فکر کیا، تو کسی کا زیادہ ہینڈ ریز نہیں تھا، 4-5 لوگوں کا ہی ہینڈ ریز تھا، یا جو بتائے وہ. اگر سب نہیں بھی بتائے تو کم سے کم ہینڈ ریز تو کیجئے نا کہ ہاں کیے یا نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، ہے نا. اور جو بھی یہاں بات پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کا آسان کرے. نیت رکھے دل میں تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے. تو دیکھیں آج ہم لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا گواہی دیتے کہ یہ واقعی اچھی ہے یا بری ہے. آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھئے، چلے آج پوچھئے اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے پوچھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں اچھی ہے، میری ممی اچھی ہے، مہربان ہے، نرم دل ہے، شفیق ہے، کہ ہاں بہت سختی آئی ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے. اپنے والدین کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے بھائی بہن کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے سسرالی والدین کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں. سب سے پہلے ہم لوگ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی بات لیں گے، ہے نا، کیونکہ ابھی تو فی الحال انہی کے ساتھ ہے نا، پھر آگے آگے ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے. تو آج اپنے شوہر، آج نہیں یعنی یہ ویکینڈ میں، یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پوچھیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. ہاں والدین اور اولاد نہیں، سوری، آج پہلا لیں گے ہم لوگ ابھی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے بارے میں، پھر آگے جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ والدین اور بھائی بہنوں اور سسرالی والدین کے بھی بارے میں انشاءاللہ. آپ بھی پوچھنے کی کوشش کیجئے، ایسے نہیں کہ ہاں ہم کو اسائنمنٹ ملا ہے تو بتائیے میں کیسی ہوں، ایسا نہیں. آپ کوشش کیجئے کہ کیا ان کی فیلنگ ہے آپ کے بارے میں، اچھی ہے یا بری ہے. کسی نے ایک بار شیئر کیا تھا جو فیلنگ تھی ہمارے سے، وہ سبحان اللہ، بارک اللہ فیکم. تو اللہ کرے کیا ہم لوگوں کا نام جب بھی شوہر لے یا بچے جو اپنے بارے میں بات کرے تو اچھی ہی گواہی دے اپنے بارے میں نا، کیونکہ جو آج گواہی دے رہے نا وہی وہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی دیں گے. تو بہت محتاط ہونا چاہیے اور ان کی بہت فکر کرنا چاہیے اپنے اہل و عیال کی، اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں آ گیا اسائنمنٹ؟ جی میم الحمدللہ. چلے الحمدللہ. آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا ٹائم باقی ہے؟ ٹائم ہو گیا میم، 10 o'clock ہو گیا. میم ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو جتنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ ٹیچر تو کتنے سلو جا رہے ہیں، بس اتنی آیات ہوئی. بس دماغ میں کتنا جا رہا ہے اور عمل میں کتنا جا رہا ہے اس کی فکر کیجئے. اس کا حساب ہونے والا ہے اور یہی تولا جانے والا ہے. یہ نہیں تولا جائے گا کہ ہاں کتنے پارے پڑھے تھے، ہاں عمل کتنے کیے تھے یہ تولا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو خیر کا باعث بنائے تمام لوگوں کے لیے، کہ جب بھی کوئی اپنا نام لے، پیچھے ہو یا سامنے ہو، سامنے تو کوئی اچھا ہی لے گا نا، پیچھے کس نام سے یاد کرتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ ہمارے سے ہم نے اس کو اچھا ہی پایا یا ایسے منہ بنا کر بولتے کہ ہاں وہ ایسی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، قرآن مجید کی تلاوت کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.